حضور اقدس اگر تاریخ دیکھیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، مذہب یا دین کی نہیں کہہ رہا، تو میلاد کی مثال کے طور پہ محفلیں جو ہیں وہ 1926 سے پہلے آپ کو پاکستان یا ہندوستان میں نظر نہیں آتی، اور 1926 میں اگر آپ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کی آرکائیو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی ابتدا ایک انگریز نے کی تھی اور اس کے آرڈر پہ ہوئی تھی۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ، شرفی بھائی اس وقت ساتھ نہیں ہے، لیکن بہت سی تبدیلیاں ہم نے اپنی زندگی میں خود اور ہوتے دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، اس کا فیصلہ آپ فرمائیے گا۔ مثال کے طور پہ کندھوں کے مطابق ٹانگوں کو لانا ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، ہم نے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی دیکھنا شروع کیا کہ ٹانگیں جڑی ہوئی ہوتی تھیں، تھوڑی سی کھلی ہوتی تھیں، پھر اور کھلی ہونی شروع ہو گئی۔ ہاتھوں کی پوزیشن ہم نے مختلف انداز میں دیکھی، ہم نے بہت سی تبدیلیاں اپنی طبعی عمر کے اندر ہوتے دیکھی ہیں، لیکن سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے بدعت۔ یہ لفظ کیا ہے، کہاں سے اٹھان ہے اس کی، اور اس کے کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یقیناً آپ نے آج بڑا اہم موضوع منتخب کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ناظرین کرام کی رہنمائی کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں بے شک جو دینی امور ہیں اس پہ کی جائے۔ بدعت لغوی اعتبار سے، یعنی ہماری جو عربی زبان ہے اس کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، یہ کہتے ہیں ابتداء الشیء وصنعہ من لا مثال لہ، کہ جس کی پہلے کوئی چیز اس کی مثال نہ ہو، نمونہ نہ ہو، ماڈل نہ ہو، اس کا مادہ اور اصل موجود نہ ہو، تو وہاں سے کوئی چیز پیدا کرنی، جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بدیع السماوات والارض، آسمان بنایا، زمین بنائی، پہلے اس کی کوئی مثال اور نظیر دنیا میں نہیں تھی۔ تو یہ اس کا لغوی معنی۔ اور جو ہماری شریعت ہے، ہمارا دینی جو معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت فتاویٰ بڑا ہے، اس کا 37 جلدوں میں، اس میں 30 جلد میں فرماتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما خالفت الکتاب و سنہ و اجماع سلف الامہ من العبادات والاعتقادات کا اقوال الروافض والخوارج والقدریۃ والجہمیہ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز متصادم ہو کتاب اللہ، قرآن مجید کے، ٹکرا رہی ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لفظ کو بہت یعنی اہمیت دینے کی ضرورت، متصادم ہو، ٹکرا رہی ہو، مخالف ہو، یا امت کے جو اسلاف ہمارے ائمہ گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، تابعین، ان کے اجماع کسی چیز پہ ہو چکا ہے، وہ اس کے متصادم ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ کی عبادت کوئی عمل ہو۔ جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ جیسے خارجی پیدا ہوئے حضرت علی المرضیٰ کے مقابلے میں، رافضی پیدا ہوئے، اسی طرح جہمیہ، قدریہ، تو وہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو لوگ تھے ان کی جو عبادات تھی یا ان کے طور طریقے تھے، جیسے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے حضرت ابو صدیق کے دور میں، تو یہ چیزیں تھیں بدعات جو حرام تھیں۔ حضرت بہت بڑی شخصیت بر صغیر کی نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے کہ ما احدثا، جو چیز دین میں ایسی رائج کی جائے کہ وہ ترفع السنہ، جو سنت کو ختم کر دے اور خود اپنی جگہ بنا لے، بالکل ٹھیک ہوگی بات، وہ حرام ہوتی ہے۔ آپ کی بات پہنچ گئی، میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہاں پہ ایک تو تعریف فرما دیجیے کہ آپ کے خیال میں یہ بدعت جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، اکثر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا تاریخ سے کوئی بہت زیادہ گہرا واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے دوسرا شخص اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں یہ بھی واقعہ موجود ہے، پھر وہ ایک کمزور یا طاقتور زیادہ روایت لے آتا ہے۔ وہ اختلاف ختم ہوتا نہیں ہے۔ اگر سنت ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر بدعت ایجاد ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یقیناً آج کا موضوع بہت حساس ہے، اور سیکھنے کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ایک شخص آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا ہے کہ جب اس کی روح جو ہے وہ نکلنے کے قریب تھی، وہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول، اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی چند لمحوں میں میری جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جائے گی، ان آخری لمحات زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تھا علم حاصل کرو۔ کیا بات ہے۔
تو تاکہ یہ چند لمحے بھی جو تمہیں حاصل کرو گے تمہارے معرفت خدا میں اضافہ ہوگا، تمہاری معرفت رسول میں اضافہ ہوگا، یقین و ایمان میں اضافہ ہوگا، جو تمہارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ تو تحصیل علم کے حوالے سے تو اتنی تاکید ہے کہ آپ زندگی کے آخری سانس میں بھی طالب علم ہی جائیں دنیا سے تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک بدعت کا موضوع یا بدعت کی تعریف ہے، ہر وہ کام جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہوگا، جس کا تذکرہ قرآن و سنت پہ موجود ہے، وہ تو قرآن و سنت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، ایسا ہے، تو اس کو، اور نام اس کو دے وہ شریعت کا، نام اس کو دے وہ دین کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ میں اس میں جملہ شامل کروں، کیا اس میں اس شخص کی نیت کا ہم داخل نہیں کر رہے، نیت کو داخل نہیں کر رہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات کو سمجھنے کے لیے دو لوگ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک بحث اور چیز ہے، مباحثہ اور چیز ہے۔ اس میں آپ کفار کے اقوال بھی لے آتے ہیں، مشرکین کے اقوال بھی لے آتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ اسی زمرے میں نہیں لائیں گے۔ یہ اس کو ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک یعنی شریعت کا عنوان دے کے اس کو متعارف کروانا، اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی جو شریعت میں موجود نہیں تھی، اور میں قرآن کا حکم بھی اس میں موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کا قول بھی اس میں موجود نہیں ہے، عمل ہو رسول کا، تو وہ تو سنت، وہ سامنے ہے، سنت ہے۔ تو بدعت اس کے علاوہ ہوگی، اس کے علاوہ ہوگی، یعنی جس کا قرآن و سنت میں تذکرہ موجود نہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑی سی باتیں کیونکہ محترم بھائی نے بیان کی ہیں، میں سرسری طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ اجماع ذکر ہوا، ہمارے ہاں اجماع بھی وہ سنت ہے کہ جس میں 14 معصومین میں سے کسی معصوم کا قول شامل ہو، وگرنہ ساری دنیا کے علماء کرام اکٹھے ہو جائیں، وہ اجماع ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔ جی، اس طرح سنت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنت کی تعریف کرتے اس میں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے اقوال، ان کے افعال، یا ان کے سامنے کوئی کام کرے اور منع نہ فرمائیں یا تائید و تصدیق فرمائیں، وہ سنت کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان معصومین کی، کیونکہ یہ معصومین ہم کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی بھی قول یا فعل جو ہے وہ سنت رسول سے بالا نہیں ہے، اور وہ اسی کی تاثیر میں ہے۔ اور یہ جو بدعت ہے، یہ بدعت جو آگے اس کی کچھ قسمیں بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیان کرنے قسمیں بھی ذکر کی، بدعت حسنہ بھی کہا گیا، بدعت سیئہ بھی کہا گیا، بدعت ہے، اور بدعت کو ضلالت کہا گیا، گمراہی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو دین میں پہلے موجود نہیں تھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ ضلالت، وہ گمراہی، اور بیان کرنے والا غیر معصوم ہے۔ ٹھیک ہوگی بات، اس حوالے سے یہ چیزیں جو اشرفی بھائی آپ نے بھی یہ ساری گفتگو سنی، آپ بدعت کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ عام طور پہ ممبر کی طرف سے خاص طور پہ بڑا رد عمل آتا ہے کہ یہ چیز دین میں شامل نہیں ہے، قرآن اور سنت تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اب اگلی بھی کوئی بات ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک پیغام آپ کے ذریعے پوری قوم کو اور جو سن رہے ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس میں ہر شخص احتیاط کرے۔ میں اس سے گزرا ہوں، بے شک، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی وبا ہے، یہ ایسا مرض ہے جو صرف انسان کو 14 دن یا 15 دن یا بیماری کے دوران نہیں، یہ اس کے بعد بھی بہت افیکٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھے آپ کہ یہ 14 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے، یہ تو ایک بڑا طویل جی بالکل اس کے سائیڈ افیکٹ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے طاہر اشرفی بھائی، ہم سارا دن لوگوں کو یہ مطلع بھی کر رہے ہیں اور عاجزی سے ان سے درخواست بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ میں خود اس سے گزرا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے۔ جی طاہر بھائی، ایک تو طاہر بھائی سوال پر آ جائیے۔ پہلے میں دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا نا بدعت کیا ہے، ایک لفظی بات ہے کہ وہ جو قرآن و سنت جو اصحاب رسول و اہل بیت سے ہمیں نہیں ملتی ہے، جو قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کے احکامات سے عمل نہیں ملتا ہے،
اور وہ دین کے نام پر، کسی اور نام پر نہیں، دین کے نام پر کوئی ایجاد کر کے وہ اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے، وہ برا عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہلائے گا بدعت ہی، خواہ وہ بدعت سیئہ اسے کہہ لیں، خواہ وہ بدعت حسنہ کہہ لیں، لیکن وہ بدعت یعنی ہی کہ بدعت کہلائے سے گا مراد یہ جو ہوئی ہمیں کہ جس قرآن کی و روایت سنت آپ کو قرآن سے، سنت سے اور صحابہ کرام سے نہ ملتی ہو، وہ کام ایجاد کرنا، یعنی کہ انوویشن کرنا. میں انوویشن بالکل کہہ رہا ہوں، انٹرپریٹیشن نہیں کہہ رہا، بالکل انوویشن کہہ رہا ہوں. دین کے وہ نام آپ کہہ رہے ہیں پر، کہ دین بدعت کے ہے. نام پر اس کو، بالکل دین کے اس نام کی پر ایک اس مثال کو دے دیجئے، حصہ اس کی ایک بنا مثال دیا دے دیجئے جائے. ظاہر بھائی. بہت ساری مثالیں ہیں. آج کے اس دور میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جن کو ہم دین سے منسوب کر دیتے ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، وہ برے بھی ہیں، اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، ہمیں قرآن و سنت سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، لیکن ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ دین کے نام پر جو ہے وہ، جیسے میں آج کا ایک بڑا موضوع ہے یہ جبری شادی جو ہے یا جبری مسلمان، یہ ہمیں کہیں شریعت سے نہیں ملتا ہے، کہیں اسلام سے نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہمارے چونکہ اندرون سندھ میں اور جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ زمیندار کا بیٹا ذرا اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، مزارے کی بیٹی ہے جو بیچاری، اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں تعلق جڑ جاتا ہے اور وہ پھر ہم اس کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں.